منبر کے قریب آنا بری بات نہیں ہے، منبر پہ قبضہ کرنا بری بات ہے۔ بسم اللہ درود پڑھتے ہوئے آ جائیں جی۔ ایک ہی صلوات ایسی پڑھیں جیسے آل محمد بلند ہیں، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومنكرين ولايتهم وفضائلهم ومصائبهم وغيبتهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضلنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد بلند تر صلوات۔ ملکہ عالمیان ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عالمیان، میرے برادر عزیز سید زادے کا یہ حکم تھا، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ سید علی شاہ سوار صاحب کا حکم حاضر خدمت ہو کے میں ملتمس ہوں اپنے بارویں وارث کے حضور جو کن فیکون کے منبر پر فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ اے وقت کے مصطفیٰ، اے وقت کے مجتبیٰ، اے وقت کے حسین، اے وقت کے سجاد، اے وقت کے باقر، اے وقت کے جعفر، اے وقت کے کاظم، اے وقت کے رضا، اے وقت کے تقی، اے وقت کے نقی، ان چپ شیعوں کے امام اے یوسف زہرا بیت اللہ کی چھت پر اپنے خروج کا اعلان فرما کر ہر جاہل کو گرے پان سے پکڑ کر بتا کہ ضمیر کی دائمی حیات کو علی جن ولی اللہ کہتے ہیں۔ بولو یار، جس کا ہاتھ مقروض ہے اسے ہاتھ ہلانا چاہیے، جو اس رات میں بیٹھ کے سواری کا ثواب کما رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ مجلس حسین میں بولنے سے وقت میں اضافہ میں ہوتا ہے، بے گھر کو گھر مل جاتا ہے، بے سر کو سر مل جاتا ہے۔ حسین ایسا کریم ہے، چاہے تو بے سر کو ابو سر بنا دے، چاہے تو بے تاب کو مقدار بنا دے، چاہے تو مجبور کو مختار بنا۔ انہوں ٹھیک کر یار، کیسے تو میرا دشمن ہے؟ چاہے تو بے سر کو ابو سر بنا دے، چاہے تو بے تاب کو مقدار بنا دے، چاہے تو مجبور کو مختار بنا دے، چاہے تو وحشی کو انسان بنا دے، چاہے تو انسان کو مسلمان بنا دے، چاہے تو پتھر کو دھر بنا دے، گناہگار کو حر علیہ السلام بنا دے۔ شاباش شاباش، ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میری گزارش ہے یا ساؤنڈ والے سے کہیں خود بیٹھے یا اپنے جیسا بٹھائے۔ مالک آپ کو سلام۔ اتنا خوبصورت پنڈال، عزاداران مظلوم کربلا، دامن وقت میں ٹائم نہیں ہے اور جتنا بھی ٹائم ہو وہ کم ہوتا ہے۔ چاچا جی تو سبھی بول رہے ہیں، بزرگوں کو چاہیے تائید کرنی چاہیے نا علی کی ولایت کی حمایت میں۔ آج تم بول سکتے ہو اس لیے بولا کرو۔ نہیں 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 نہیں، جتنا بھی ٹائم ہو وہ ہوتا ہی کم ہے۔ اب سیدزادے آپ اکیلے ہی دعا کر دینا اور آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ توجہ ہے جناب کی؟ جتنا بھی ٹائم ہو ہوتا ہی کم ہے۔ آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی ٹائم مل جائے، علی کی نالین کے فضائل مکمل نہیں ہوتے تو علی کی ولایت کی باتیں کرتا ہے۔ شاباش، یہ معیار ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ساؤنڈ کے جو قریب بیٹھے آپ نے بھی ہاتھ بلند کرنا ہے۔ ہاتھ بلند کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اس ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمر اکمل کے چھکے پہ اٹھتا ہے، علی کے ذکر کے میں نہیں اٹھتا۔ اللہ کی توحید کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، علی کی
अव्वल कजा सरकार रजा की कसम, मोहम्मद तकी कचूद की कसम, अली नकी की नकाबत की कसम, हसनी अस्करी की हैबत की कसम, बारहवें आका की गैबत की कसम, अब्बास के अलम की कसम, फिजा के नुकरानी होने की कसम, सलमान के सहाबी होने की कसम, कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है, अली अली करने से नस्ल पाक होती है। धीरे जरा उठ के बोलिए हैदरी। जो है हाँ हाँ अली के लिए बोला करो। चलो मेरे किबला काबा का जुमला सामने आ गया। शहीद विलायत उस्ताद मुअज्जम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास, जब तक मैं उनका नाम ना लूं मैं अपनी मजलिस को नामुकम्मल समझता हूं। वो फरमाया करते थे बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है अली, कोई माने वो तब भी अली है, कोई ना माने वो तब भी अली है, किसी के बढ़ाने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के घटाने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसकी अम्मा के पास बचता कुछ नहीं। शाबाश। तो अच्छा हैदरी, हुसैन की अम्मा आपको सलामत रखे। अली जिसे छोड़ दे। अच्छा एक जुमला कहूं, आपने कहा हमारा तो एक चुप नहीं हुआ था, नाम इसमें तमार खजूरों का व्यापार अली से प्यार। अली के हमायत में बोलो, क्योंकि आज तुम बोल सकते हो, कब्र में तुम नहीं बोल सकोगे। जहां तुम नहीं बोल सकोगे तेरी जगह कभी अली बोलेगा, कभी हसन बोलेगा, कभी हुसैन बोलेगा, क्योंकि अली की हमायत में बोलना बाप की वरासत नहीं अम्मा की शराफत है। ये तो जाए जनाब, हर हाथ बुलंद हो रहे। मालिक आपको सलामत रखे। मिसमें तम्मार खजूरों का व्यापार अली से बड़ा प्यार। यही वाक्य के बाद बस 2 या 4 जुमले मुसाहब के और किबला के हवाले मिंबर, उन्हीं का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। इतना खूबसूरत पंडाल, इतना खूबसूरत मजमा, हाँ हाँ जन्नत से ज्यादा हसीन माहौल, क्योंकि जन्नत में साहब जनाब काफ का कुत्ता जा सकता है, कतमीर मजलिस में नहीं आ सकता। मालिक आपको नाम मिस में तम्मार खजूरों का व्यापार अली से प्यार। हाय हाय हाय। चलो मैं एक जुमला कहूं, अगर आप बोले हैं मीसम वो है कि जो अपने हाथों से खजूर को पानी देता है। चलो आपने एक और जुमला कहा है, मेरा दिल बन गया एक अगला जुमला कहूं। मीसम वो है जिसने बगैर जुबान के विलायत अली पढ़ी है। मिसमें तम्मार खजूरों का व्यापार अली से बड़ा प्यार। ये अली की मर्जी है ना, जिसे चाहे उसे कह तू मौत पे हुकूमत कर। सरकार अमीर अलैहिस्सलाम ने मिसम को ये मौजज़ा दिया, अता किया। तू जिसे देख कहेगा ना तू फलां दिन मरेगा, उस दिन मर जाएगा। अगर नहीं मरेगा तो इजराइल की छुट्टी हो जाएगी। घट बंदे ने पता लगा, जोर से बोले हो। हाँ हाँ मालिक आपको सलामत रखे। वो जो दीवार के साथ टेक लगा के दाद दे रहे हैं, मालिक आपको सलामत रखे। तू जिसे देख के कहेगा उसी दिन मर भाई। मिसमें तमार जिसे देख के कहते तू फलां दिन मरेगा, तू फलां दिन मरेगा, तू फलां दिन मरेगा, उसी दिन मर जाता। अच्छा जब मैं मिसमें तमार की जरी पे गया हूं ना कूफा, तो मैंने कितनी देर वहां पे खड़े होकर कहा क्या कहने आपके। वो फरमाते हैं अली के इतने फजाइल पड़े लोग आपको पागल समझना शुरू कर दें। जागो तो जो है मिसमत तमार जिसे देख के कहते ना तू फलां दिन मरेगा, लोग डर से मिसम के सामने नहीं आते थे। एक चौक में खड़े हो गए, ये सारा तुसी लेकिन बंदे ज्यादा खजूरा लेके होने। मालिक आपको सलामत रखे। खजूरा दे लाल ते फदक बोल गए ने बुलंद सलावत।
مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ جو چہروں پر خوشی کے اثار ہیں یہ حلالی ہونے کی نشانی ہے. کلام اسم کو پکڑ کے یہ وہ علی والا ہے جسے دیکھ کے کہتے تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مر جاتا. کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کے سرکار میسم بتا رہے تھے تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا, تو فلاں دن مرے گا. قریب سے حبیب ابن مظاہر گزرا. نہیں شاید حبیب ابن مظاہر کا پتہ نہیں ہے. حبیب کہتے ہیں دوست کو, اللہ کے دوست کا نام محمد ہے, محمد کا دوست کا نام حسین ہے, حسین کا دوست کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. قریب سے گزرا, اسی لہجے میں پلٹ کے کہا حبیب 10 محرم 61 ہجری حسین کی محبت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تو قتل ہو جائے گا. حبیب نے بھی اپنی آستین کو الٹا دیکھے کہتے ہیں 22 ذی الحج, توجہ ہے, چپ کر گئے ہو. 22 ذی الحج کھجور کا درخت, اوپر سولی, اوپر تو, تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تیری زبان کاٹی جائے گی. اب جو پہلے لوگوں کو رلاتا تھا خود دیکھنے لگا. حبیب تجھے کس نے بتایا؟ کہ پہلے تو بتا, تجھے کس نے بتایا؟ اب اس بندے کے میں سر پہ آ جاؤں گا. اتنا پنڈال ہے جو چپ کر گیا 1300 کی گندم لے کے, جس نے حرام کی میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا. اور جو علی کی حمایت میں آواز بچا لی جاتی ہے وہ سوائے بیوی کے لڑنے کے کوئی کام نہیں آتی. جب کہنا تو نے کہاں سے لی, کہا پہلے تو بتا. کہا میں نے تو 3 سال علی کی نالائق کو صاف کیا. کہا تو نے 3 سال کیا ہے, بس میں نے 2 راتیں حسین کے قدموں کو چوما ہے. وہی مسم لاؤ پکڑ کے, لاؤ پکڑ کے. مسم ایسے آ رہے تھے جیسے نوجوان صبح سیر کو جاتا ہے مسکراتے ہوئے. ادھر ابن زیاد لائن تخت پر. اچھا میں نے جملہ خود غلط کہا ہے, ابن زیاد, حالانکہ علی کے دشمن کا ابن سے تعلق نہیں ہوتا. یہ سچی گال ہے کہ جھوٹی ہے؟ حدیث رسول ہے نا, تو پھر آپ بولے کیوں نہیں ہے؟ علی کے دشمن کا ابن سے تعلق نہیں ہوتا. چلو 4 مصرے پڑھتے ہیں سرائکی زبان کے, لکھنے والا اہل سنت, نام اس کا مشتاق نول, سنی ہو کے کہہ رہا ہے مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا. نہیں میں دکھی جاؤں گا مانا والا تک اگر کوئی بندہ بھولا نا. سنی ہو کے کہہ رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے, ہم دیکھتے کہہ کیا رہا ہے. سنی ہو کے کہہ رہا ہے مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا, ڈاچی دا دھند دا کیوں کوئی نہیں ہوتا. علی دا دشمن تے فارم دی مرکی مشتاقی نہ دوماں دا پیو کوئی نہیں ہوتا. بس اسی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں اجڑ گئی. ہائے ضرور کرے, رونے کے دن ہیں اور رونے کی راتیں ہیں. مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے, کیونکہ دامن وقت میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پورا واقعہ پڑھتا, کیونکہ سید زادے ممبر پہ تشریف فرمائے. میں نے کہا علی کی بیٹیوں کو لوگوں نے اتنا مارا ہے, اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا. ہائے کرنا, آدھی رات کو بیٹھا ہوا ہے, ہائے کرنا, اتنا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو. ایک یمنی ایک شامی سے پوچھ رہا تھا بتاؤ آپ قربانیاں تم چھتوں پہ کرتے ہو؟ کہتا تو کیوں پوچھتا؟ کہتا تمہاری دیواریں رنگین ہیں. کہتا ہم قربانیاں چھتوں پہ نہیں کرتے, یہاں سے کسی غریب کی بہنیں گزری ہیں, ان شام والوں نے ان کو مارا اتنا ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی, کبھی رو رو کے کہتی تھی عباس بہنیں اجڑ گئی ہے. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. ایک جملہ کہوں, شہید ولایت فرمایا کرتے تھے جس خیمے میں حسین بغیر اجازت نہیں جاتے تھے اسی خیمے میں شمر بغیرت گھوڑے سمیت داخل ہو گیا. مولا تیری ہائے قبول کرے. آ گئی شام کے باہر علی کی بیٹیاں. شام کا کوئی بازار ایسا نہیں ہے جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری.
ہائے کریں ہائے اچھا لگ دی. آ گئی ہے بیٹی کا پرسہ لینے, آ گئی ہے بیٹیوں کا پرسہ لینے. مجھے بتاؤ بابا جی, کوئی غریب سے غریب مر جائے اس کے دروازے پہ لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں نا. کتنی غریب ہے محمد کی بیٹی, پرسہ لینے خود آتی ہے. آ گئی شام کے باہر علی کی. بس اتنا رش ہو گیا شام میں. شام کی بے حیا عورتوں نے یزید کو خط لکھا, اگر تم نے قیدیوں کا تماشا دکھانا نا, ان کو ہماری گلیوں میں گزار. اور شیعوں رونے والی تو یہی باتیں ہیں. شام کی بے حیا عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے, پاؤں میں بیڑیاں پہن کے کھڑی تھی. میری آقا زادی نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا. اجر رسالت شروع ہو گیا. اجر رسالت ہی کہوں نا, مردوں نے پتھر مارنا شروع کیے, عورتوں نے آگ پھینکنا شروع کی. پہلے چلتی گئی ہے, پھر چلا نہیں گیا, پھر ایسے چلی ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا تھا. ایک پتھر عسکر کی اماں کے سر پہ لگا, بی بی رو کے کہتی ہے حسین قرآن پڑھ, عبد الرباب بھی زخمی. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.